اسرائیل کا ایران پر تازہ ترین حملہ، ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ان کے دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ عامر رضا سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، اسرائیل کی جانب سے علی لاریجانی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جو ذی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو ایک دن موت آنی ہے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ شہادت کی طلب رکھتے ہیں۔ علی لاریجانی جو ہیں وہ شہادت کی طلب رکھتے ہیں اور اللہ پاک ان کو جو ہے بلند مرتبہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن ابھی تک یہ صرف اسرائیل کا دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ جو ہے اس لیے کیا گیا ہے، جس کی پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ علی لاریجانی وہ شخصیت ہے جن کو اگر آپ کو یاد ہوگا 1 مارچ کو ایک بیان آیا تھا ان کا، جو سب سے پہلا بیان تھا۔ یہ سیکورٹی ان کے چیف تھے اور انہوں نے ایران کے سیکورٹی چیف ہونے کی حیثیت سے کہا تھا کہ جس ملک سے ہم پر حملہ ہوگا ہم اس پر حملہ کریں گے۔ یہ 1 مارچ کو انہوں نے بالکل واضح طور پہ کہا اور اس کے بعد ایران نے وہی کچھ کیا۔ ایسے ہی ہے۔ یہی علی لاریجانی جو ہیں یہ کل یعنی 16 مارچ کو ایک خط لکھتے ہیں تمام مسلم امہ کے تمام ممالک کے لوگوں کو اور ان کو کہتے ہیں کہ آئیں ایک ہو جاتے ہیں اور یہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جو ہے ایک ایسا اتحاد بناتے ہیں، یعنی ایک ایسی قوت بنتے ہیں تاکہ یہ کسی مسلم ملک کی طرف دوبارہ سے دیکھ نہ سکیں۔ میں جو ہے جنگ سے پیچھے ہٹتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی مسلم ممالک کے ساتھ جنگ سے پیچھے ہٹتا ہوں، آپ بھی پیچھے ہٹیں اور امریکہ سے کہیں کہ آپ نے جانا ہے تو سمندر میں جائیں، جا کر آپ لڑیں جس طرح لڑنا چاہتے ہیں، یا اسرائیل چلے جائیں، آپ اپنے اڈے خالی کرائیں، آپ ہم پر حملہ نہ کرائیں۔ یہاں پر دفاتر بھی بنتے رہیں، آپ کے ملک سے ہم پر حملہ نہ ہو، دفاتر بنتے رہیں، کمپنیز کام کرتی رہیں، آئل چلتا رہے، لیکن آپ امریکہ کو عسکری معاملات کے لیے فوجی اڈے فراہم نہ کریں جو آپ کے تیل کے اوپر آ کر سام بن کر بیٹھ گیا ہے۔ علی لاریجانی کا یہ خط جو ہے یہ بڑا وائڈلی دیکھا گیا اور ڈسکس ہوا اور پوری مسلم دنیا کے خاص کر جو میسز ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان میں یہ کل سے ایک ایسی ہم آہنگی کی جو ہے لہر چل رہی تھی۔ مسلم امہ کی ہم آہنگی کی لہر۔ اچھا، وہ اس میں جو شیعہ سنی کنفلکٹ تھا اس کو لانے کی کچھ لوگوں نے کوشش بھی کی، لیکن لوگوں نے شٹ اپ کال دی۔ بالکل ایسے انہوں نے کہا یہ وقت نہیں ہے، ایک مسلم ملک پہ وقت بنا ہے اور لوگوں نے کہا کہ فلاں وقت میں ایران نے یہ کیا تھا، فلاں وقت میں انہوں نے کہا یہ ماضی ہے۔ اب لوگ جو ہیں اس طرح کی باتوں پہ آنے والے نہیں ہیں۔ دیکھیں، اگر یہود و نصارہ اکٹھے ہو رہے ہیں، جو کہ قرآن میں ہے کہ یہ آپ کے دوست نہیں ہیں، یہود و نصارہ اکٹھے ہیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے عدیل صاحب جب آج سے 1450 پونے 1500 سال پہلے یہود اور نصارہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ دیکھیں، حضرت مسیح کو جو ان کے حوالے سے ہے کہ مبینہ طور پر ان کو صلیب کیا گیا، تو کس نے کیا تھا؟ یہودیوں نے۔ یہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ قرآن اس وقت کہہ رہا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ آج دیکھ لیں دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ پھٹے پڑے ہیں، یعنی وہ مختلف قومیتوں، مختلف رنگوں، نسل، زبان میں بڑھتے چلے گئے۔ اور عرب تو ایک کلچر کے لوگ تھے، یہ کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں نے کہا تیرا ہے میرا ہے، تیرا ہے میرا ہے، تو تیر میر میں سارے قبیلوں نے قبضہ کر لیا۔ اور اس وقت ایک ایسی ضرورت تھی، علی لاریجانی کا یہ خط تھا یہ جس کا یہ امپیکٹ تھا کہ مسلم امہ ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہونے کا سوچ رہی تھی، ایک ایسے سسٹم کا سوچ رہی تھی جس میں مسلمانوں کی دولت مسلمان استعمال کریں، کافر اور یہودی اور عیسائی استعمال نہ کریں۔ اس میں انہوں نے آج تہران پر حملہ کیا ہے اور تہران کے مختلف مقامات پر اسرائیل نے ایئر سٹرائکس کی ہیں، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ علی لاریجانی جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ پہلے خبر آئی کہ وہ زخمی ہیں، شہید کر دیا گیا۔ دیکھیں، شہادت اگر ان کے نصیب میں ہے تو ان کو ملے گی، وہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ شہید زندہ ہیں، وہ زندہ رہیں گے اس عارضی زندگی سے جاودانی زندگی کی طرف۔ لیکن ابھی تک جو ہے ایران کی طرف سے اس کی کنفرمیشن نہیں آئی ہے۔ ہاں، شدید حملے جاری ہیں دونوں طرف سے، اسرائیل بھی ایئر سٹرائکس کر رہا ہے اور ایران بھی اپنے طور پر اس کا جو ہے جواب دے رہا ہے۔ علی لاریجانی کا آج صبح کا دوبارہ سے وہ پیغام چلا کہ ہم مسلم دنیا پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر مسلم دنیا کے اندر بیٹھ کر کوئی بھی ملک آئے گا تو ہم اس کو نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ بڑی جینوئن بات ہے۔ پچھلے 3 دن سے میں یہ کھپ ڈال رہا تھا کہ بھائی اگر کسی کے گھر سے آپ کے گھر میں اینٹ آتی ہے تو آپ نے اسی گھر میں اینٹ پھینکنی ہے، آپ ساتھ والے گھر میں اینٹ کیوں پھینکیں گے؟ تو یہ ایک علی لاریجانی ایک ایسی شخصیت تھی جو مسلم امہ کو اکٹھا کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ میرا خیال ہے میں غلط لفظ بول گیا، لیکن کر رہی ہے اور ابھی تک ہمارے لیے زندہ ہیں۔ لیکن اگر ان کو اللہ پاک نے
شہید کا رتبہ عطا فرمانا ہے اور ان کے لیے جنت کے دروازے اس رمضان کی 27ویں آج تاریخ ہے، اگر اس میں کھولے گئے ہیں تو پھر وہ شہید ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ علی لاریجانی زندہ ہیں اور وہ کمانڈ کر رہے ہیں پاسداران انقلاب کی۔ جب تک ایران ان کے بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں دیتا، کسی قسم کی ریومرز میں نہیں جانا ہے۔ اور دوسری بات، بڑی خوبصورت بات کل ان کے چیف جسٹس جو ہیں علی رضا، انہوں نے کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمانڈ ایران کے اندر ایسی نہیں ہے کہ ایک جائے گا تو اس کے بعد آپ کی کمانڈرشپ جو ہے ختم ہو جائے گی۔ عامر بھائی اس کی ایک تو کے بعد واضح مثال ہے، دیکھیں نا علی ان کے خامنئی علی خامنئی کے بعد مصطفیٰ خامنئی مصطفیٰ خامنئی آگے، قیادت تیار تھی۔ اسی طرح پچھلے سال جون میں جو ہوا، ان کی اعلیٰ عسکری قیادت شہید کیا گیا، لیکن یہ سامنے آ پچھلی گیا، والی قیادت تیار وہ تھی، سامنے آ گئی۔ اس بار بھی یہی ہوا۔ یہی ہوگا اگر یہ خبر جو ہے سچی ہے۔ دیکھیں اس وقت حالت جنگ میں ہے ایران، اور ایران پر تابڑتوڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک جو ہے اس اطلاعات جو ہیں وہ اسرائیلی ذرائع سے آ رہی ہیں، یعنی اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ اب وہ علی لاریجانی جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے، یعنی اس نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو مار دیا ہے اور ہماری نظر میں وہ شہید ہو گئے۔ لیکن میں کہتا ہوں شہادت ہی تو مطلوب و مقصود مومن ہے، تو پھر اگر وہ شہادت ہی مطلوب ہے ہمیں، تو اس میں آپ لوگ ماریں یا نہ ماریں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اب تو جاودان زندگی شروع ہو گئی، اور ان کے بعد انہوں نے ایک ایسا ہرارکی بنا رکھی ہے کہ ایک کے بعد ایک آتا جائے گا اور وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ اسرائیل کے لیے یہ جنگ جو ہے ایک عذاب بننے والی ہے، اور آنے والے دنوں میں دیکھے گا نہیں ایسے ابھی میں آپ کو بتاؤں عذاب بننے والی ہے، کیونکہ امریکہ یہاں سے بھاگ رہا ہے، اور امریکہ کے بھاگنے کا مطلب یہ ہے مکمل طور پر اسرائیلی نشانے پر ہے۔ اب آپ میں آپ کو بتاؤں عذاب میں نے کیوں کہا، کیونکہ اب مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے اندر جو لوگ موجود ہیں، جو میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں حکمرانوں کی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ میں تو لوگوں میں رہنے والا بندہ۔ جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ دولت ہماری ہے، لوٹا ہمیں جا رہا ہے، یہ پیٹرو ڈالر کیا چیز ہے، اگر ہم چین کو دیں تو ہمیں زیادہ پیسے مل سکتے ہیں، رشیا کے ساتھ ٹریڈ کریں تو زیادہ اچھا منافع کما سکتے ہیں، اور قریب بھی ہے، یعنی ایشیا کی چیزیں ایشیا میں رہ جائیں گی۔ تو وائی امریکہ، یہ جو وائی امریکہ ہے، یہ وہ تبدیلی ہے جو ایران لے کر آیا ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں کہا جا رہا تھا مڈل ایسٹ کے اندر، بلکہ آدھی دنیا کے اندر، کہ وائی امریکہ صرف امریکہ اور امریکن ڈالر ہی کیوں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹریڈ ہے تو دوسرے ممالک کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ میں نے کل آپ کے ساتھ میرا حال ویلاگ کرتے ہوئے میں نے ایران نے کہا یوان میں ٹریڈ کریں، یوان میں ٹریڈ کریں، جو نہیں کل میں نے آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ 20 افریقی ممالک کے ساتھ چین کے ساتھ معاہدہ کیا ہے زیرو ٹیرف کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے، دنیا معاشی طور پر تبدیل ہو رہی ہے، دنیا عسکری طور پر بھی تبدیل ہوگی۔ یاد رکھیے گا عسکری طور پر ایسے کہ ایران نے ثابت کر دیا کہ کوئی سپر پاور آپ کو ہرا نہیں سکتی اگر آپ ڈٹ جائیں۔ تو اگر آپ ڈٹ گئے ہیں حسین کی طرح تو ناکامی یزید کا مقدر ہوگی، کسی اور کا نہیں۔ علی لاریجانی زندہ ہیں، پائندہ ہیں، اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج بھی پاسداران انقلاب کی اسی طرح سے سربراہی کر رہے ہیں جس طرح سے وہ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک معاملہ جو ہے، یہ ابھی خبریں اگر کنفرم ہوتی ہیں اس پر مزید بات کریں گے۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر بھائی نے تعطری صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا کہ کس طرح اسرائیل کی جانب سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ علی لاریجانی کو شہید کر دیا گیا، لیکن ایران کی جانب سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔